کا خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق لم یزل نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا. ایک تو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اپنے علاوہ باقی تمام الہوں کی نفی فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر اللہ جل شانہ نے اس بات کو یہاں پہ بیان کیا کہ قیامت والے دن رب تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا. میدان محشر کے اندر ان کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے. تیسرے نمبر پر اس آیہ بینہ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ سچا ہے. اللہ کی ذات حق اور سچ ہے. تو ان 3 چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا. ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، عبادات کے مستحق ہونے کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہے. نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی عبادت کے اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قوت و طاقت اور قدرت کے اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے. اللہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور وہ ضرور تمہیں قیامت والے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو احباب دی وقار، یہاں پہ میدان محشر کا تذکرہ ہو گیا کہ اللہ جل شانہ قیامت والے دن تم تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا. اور آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مفسرین کرام نے یہاں پہ 3 طرف اشارہ کیا کہ لا ریب فیہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور لا ریب فیہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میدان محشر کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں میدان محشر سجے گا. اور تیسرے نمبر پر لا ریب فیہ سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے لوگوں کو جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا. تو برکیف یہاں پہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور لوگوں کو میدان محشر کے اندر جمع کرے گا. تو احباب دی وقار، جب لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جب میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا تو ہر بندہ اپنے مرتبے کے حساب سے اس کے جمع ہونے کی کیفیت مختلف ہوگی. یعنی سارے لوگ
دنیا کے ہر کونے سے جمع ہو کر ایک میدان کی طرف آ رہے ہیں جسے میدان محشر کے نام سے یاد کیا جائے گا، ان کی کیفیت اور حالت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ سواریوں پر سوار ہو کے آ رہے ہوں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، انہیں میدان محشر کے اندر اس انداز سے جمع کیا جائے گا کہ وہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ پیدل چل کے میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سر کے بل چل کے میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں۔ اب یہ جو سر کے بل چلنے کی بات ہوئی نا، تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ سر کے بل یا منہ کے بل چل کے آنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کئی لوگ منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خالق و مالک جو بندے کو قدموں پہ چلانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بندے کو منہ کے بل چلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ میدان محشر کی کیفیت ہوگی کہ لوگ جب میدان محشر کی طرف آ رہے ہوں گے تو کوئی سواریوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہوں گے، کوئی پیدل چل کے آ رہے ہوں گے، کوئی منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے، اور کئیوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے انہیں گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے، اور کئیوں کے پیچھے آگ لگی ہوگی اور آگ کے ڈر کی وجہ سے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں قیامت والے دن جمع کریں گے، لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور رب تعالیٰ کے جمع کرنے کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کو جمع کرنے سے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جس انداز سے چاہے گا، لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ تو بہرکیف مفسرین کرام نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ جب میدان محشر کے اندر لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت سب سے پہلے کون لوگ آئیں گے، سب سے پہلے کون قبر سے اٹھیں گے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ حضور کے دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں یار غاروں کے ساتھ میدان محشر کے لیے اٹھیں گے، اور اس کے بعد مکہ و مدینہ کے سارے لوگ، اور اس طرح درجہ بدرجہ اٹھتے چلے جائیں گے اور میدان محشر کی طرف جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرکیف احباب دی وقار، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم ضرور بے ضرور لوگوں کو قیامت والے دن جمع کریں گے، اور اس قیامت کے دن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی حق اور سچ ہے۔ دنیا کے اندر جو کوئی بھی سچ بولتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی بول سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں سچی ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ تو احباب دی وقار، اس کے بارے میں یا اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے اس اعتبار سے گفتگو کی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ممتنع ہے۔ آج کل معاشرے میں آپ لوگوں نے کئی لوگوں کے ایسے نظریات سنے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو احباب دی وقار، اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بری اور قبیح چیز وہ تحت القدرت آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ بھی تو ہے نا۔ یہ انہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں سبحان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ثبوتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سلبی ہیں۔ ثبوتی سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اور سلبی سے مراد یہ کہ جو چیزیں اللہ کی ذات میں پائی جانی ممکن نہیں ہے، جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایسی چیز ہے، ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کی ذات سے اس کی سلب کیا جائے گا۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، یہ ساری سلبی صفات ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ایسی ذات ہے کہ جو صفات کمالیہ کی مستحق ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کمال درجے کی ہیں، اور جو کبھی اور عیب و نقص والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور یہ دنیا کا بالکل کم عقل قسم کا بھی انسان ہو نا، آپ اس سے پوچھیں کہ جھوٹ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، جھوٹ عیب ہے یا خوبی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ جھوٹ عیب ہے۔ تو جب جھوٹ ہے ہی عیب، تو اللہ کی ذات کی طرف اس کی نسبت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو احباب دی وقار، اس وجہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس پہ یہ دلیل دینا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تقاضا یہ ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک اور بہت ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ پھر سو بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کھا بھی سکتا ہے، جیسے بندے کو موت آتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ مر بھی سکتا ہے، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری عیب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کرنا یہ درست ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ جو آئے بینہ یہ بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی۔ پھر احباب دی وقار، مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ازلی اور ابدی ہیں، ان کا امتناع ممکن ہی نہیں ہے، ان کا امتناع ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اب جھوٹ اور صدق یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جب جھوٹ ہوگا تو صدق نہیں ہوگا، اگر صدق ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ہمارا پھر یہ نظریہ بنے گا، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی جو صفت صدق ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، یا وہ کسی وقت اس کا نہ پایا جانا ممکن ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے احباب دی وقار، عقیدہ اور نظریہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے اس کے اندر جھوٹ کا شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ کی ذات کے اندر عیب آ ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر عیب آ جائے وہ الہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔